بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اس کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کاٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے اور وہ قید بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو عرص نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صحبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطے کے چاروں طرف کمرے تھے اور وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے گرہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سبات کو گٹھڑی بناتا ہوا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سبات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائیں۔ بڑی گٹھڑی ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھڑی بسات کو دے کر کہا، تمہارا ہاتھ نہیں ہے اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سبات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی، ٹھوکر لگی اور گٹھڑی سمیت نیچے گر گیا۔ سبات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسیدہ کی۔ ضعیف شخص کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سبات نے بڑی گٹھڑی دوبارہ عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سبات نے بزرگ سے کہا، دیکھو پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ مال تمہارا، تمہیں مبارک ہو۔ افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سبات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن و سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے ہوئے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا، لگتا ہے تم بغداد میں نئے آئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ہے۔ ابن سبات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاق سے اس نیک بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور بادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا تھا۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سبات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن سبات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی اور وہ شیخ کے حلقہ ارادات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان، بغداد کا شاطر چور، حضرت شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کی بجائے شیخ احمد ابن سبات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اس ابن سبات کو ایک مرد خدا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے حسن و سلوک کو کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا۔